تو آپ مجھے بتا دیجئے کہ کل ہم نے کون سا ٹاپک پڑھا تھا؟ جی بیٹا۔ وعلیکم السلام سر۔ سر کل لاسٹ ندوۃ العلماء پڑھا تھا۔ اچھا ٹھیک ہو گیا جی۔ وہ آخری 3 ٹاپک رہتے ہیں: شملہ وفد، تقسیم بنگال اور کانگریسی وزارتیں۔ بس وہ میں بنیادی طور پہ تو بیٹا آپ کو گائیڈ کرنا ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے چیزیں تو پہلے بھی پڑھی ہوئی ہیں، لیکن ان ٹاپک کو آپ نے ٹچ نہیں کیا وہ، کیونکہ یہ گریجویشن لیول رہتے ہیں، انٹر لیول پہ یہ پڑھائے جاتے ہیں۔ تو چلیں انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑے وقت میں ان کو وائنڈ اپ کر لوں۔ تو ابھی میں آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کرتا ہوں۔ جی بیٹا، سب سے پہلے تو آج کا جو ٹاپک ہے یا موضوع ہے آج کا، وہ ہے تقسیم بنگال۔ میں تقسیم بنگال شروع کرنے سے پہلے صرف ایک جملہ بولنا چاہوں گا جس سے آپ کو بنگال کی تقسیم کی اہمیت کا پتہ چل جائے گا۔ تقسیم بنگال دراصل ہندوستان کی تقسیم کی سب سے پہلی بنیاد ہے، یا تقسیم بنگال ہی وجہ ہے ہندوستان کی تقسیم کی۔ بس یہ ایک بات سادہ سی آپ ذہن میں رکھیں، اگر بنگال تقسیم نہ ہوتا تو شاید پاکستان بھی نہ بنتا۔ اب آپ کو اس موضوع کی اہمیت کا پتہ چلے گا کہ بنگال کی تقسیم جو ہے اس کے کیا اثرات رونما ہوئے۔ تو پھر میں اس بات کو دہراتا ہوں کہ بنگال کی تقسیم ہندوستان کی تقسیم کی سب سے بڑی وجہ تھی۔ برصغیر پاک و ہند میں انگریز آپ کو پتہ ہے تجارت کی غرض سے آئے، تجارتی کوٹھیاں انہوں نے بنائی۔ بنگال کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے اس اعتبار سے۔ جب انگریزوں نے 1757 میں نواب سراج الدولہ کو شکست دی اور لارڈ کلائیو نے، جس نے بنگال فتح کیا تھا، اس نے کلکتہ کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا۔ کلکتہ میں زبردست انداز میں انہوں نے اپنے ادارے بنائے، سسٹم بنایا، اور پھر اس کے بعد یہ اس کو لے کر آگے چلے۔ اب یہ ہندوستان کے دیگر علاقوں پہ بھی قابض ہو گئے، اور 1849 تک ہندوستان کے کونے کونے پر برطانوی پرچم لہرا رہا تھا۔ یعنی پورا ہندوستان، اور اس وقت کا ہندوستان اگر میں آپ کو بتانا چاہوں تو آج کا پاکستان بھی اس میں آتا ہے، بنگلہ دیش بھی آتا ہے، برما بھی اس میں آتا ہے۔ یہ سارا کا سارا اس وقت کا ہندوستان۔ اب انہوں نے مکمل طور پہ قبضہ کر لیا اور پورے سیاہ و سفید کے مالک بن گئے۔ اب مسئلہ یہ تھا بنگال کی تقسیم کرنے کا کہ بنگال کو مینج کرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہو رہا تھا۔ آپ خود اندازہ کر لیں کہ بنگال کی آبادی بہت زیادہ، رقبہ بہت زیادہ، حتیٰ کہ گورنر جنرل جو بھی آتا یہاں پر، اس کے لیے بنگال کو مینج کرنا، اس کے سارے معاملات کو دیکھنا اس کے لیے انتہائی مشکل ہوتا تھا۔ تو سب سے پہلے بنگال کی تقسیم کے اسباب آپ کو بتائے جائیں گے۔ دیکھیں، اس میں سب سے پہلا سبب ہے کہ بنگال بہت بڑا صوبہ تھا۔ 1901 کی مردم شماری کے مطابق اس کا رقبہ ہے 1,99,000 مربع میل، آبادی ہے 7,80,00,000۔ آپ اندازہ کریں کہ اس وقت یورپ کے کسی ملک کی آبادی بھی، برطانیہ، جرمنی، فرانس، اٹلی، اسپین سمیت کسی کی آبادی بھی 2 کروڑ سے زائد نہیں تھی۔ بلکہ آج بھی برطانیہ، جرمنی، فرانس، اٹلی، اسپین اور ان ممالک کی جو کل آبادی ہے وہ 10 کروڑ سے کم ہے۔ کسی کی 6.5 کروڑ ہے، کسی کی 7.5 کروڑ ہے، آبادیاں کم ہیں ان کی۔ تو یہ تو ایک بہت بڑا ملک تھا انگریزوں کے سامنے جس کو مینج کرنا۔ اب اس کی انتظامی تقسیم انہوں نے کی۔ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو انتظامی بنیادوں پر یا ایڈمنسٹریٹو بیسس کے اوپر اس کو تقسیم کر دیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے سب سے پہلے جو ہے 2-3 اقدامات کیے۔ لوگوں سے رائے لی، رائے عامہ کو ہموار کیا، مختلف اجلاس بلوائے، لیکن باقاعدہ طور پہ کوئی کام اس کے اوپر نہ ہو سکا۔ اچھا، دوسری اس کی وجہ معاشی بدحالی۔
کیونکہ کلکتہ کیپٹل تھا انگریزوں کا، ہندوؤں کا گڑھ تھا، ساری تجارت سارے معاملات وہاں چلتے، اور یہاں اس علاقے کے اندر جو ہے کلکتہ اس وقت ترقی یافتہ تھا، اور جبکہ مشرقی بنگال جو ہے یہ ٹوٹی ہوئی سڑکیں، کوئی انفراسٹرکچر نہیں، بڑے مسائل تھے۔ چاٹاگانگ کی بندرگاہ جو ڈھاکہ کے ساتھ لگتی ہے، خلیج بنگال کے ساتھ، اور بڑی اہم بندرگاہ، وہ بھی تباہ حال پڑی تھی، اس کو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ چوتھی وجہ تھی کہ یہ اڑیسہ کا علاقہ تھا، اور اڑیسہ 3 صوبوں یعنی بنگال، اسام اور یو پی میں منقسم تھا، اور یہاں آڑیا زبان بولی جاتی۔ اب بنگلہ زبان کے جو یہاں کی زبان تھی اس کو تو یہاں کوئی اہمیت ہی نہیں دی جاتی، اور آڑیا زبان ہی دفتری زبان یعنی سرکاری زبان۔ پانچواں مسئلہ یہاں کا صنعت و حرفت تھا، صنعت و حرفت بھی تباہ ہو چکی تھی، روزگار کوئی نہیں تھا، اور صنعتوں پہ، ملازمتوں پہ، تجارت میں ہر طرف ہندو چھائے ہوئے تھے، اور مقامی آبادی مشرقی بنگال کی جن میں اکثریت مسلمانوں کی تھی وہ معاشی طور پہ بہت بدحال تھے۔ اب اس کے واقعات یہ ہیں کہ 1899 میں وائسرائے لارڈ کرزن نے، جو بر صغیر میں وائسرائے بنے، انہوں نے چٹاگانگ، ڈھاکہ، میمن سنگھ والا، ان علاقوں کا اس نے دورہ کیا۔ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ہم اس کو کیوں نہیں مینج کر پا رہے، اس پورے اتنے بڑے بنگال کو۔ تو انہوں نے ایک تجویز پیش کی کہ اگر ہم اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں تو بہتر انداز میں اس کو چلا لیں گے۔ اب ایک نیا صوبہ بنانے کے لیے انہوں نے برطانوی حکومت کو تجویز دی، اور نئے صوبے کا نام ہوگا مشرقی بنگال و آسام، اور اس کے لیے باقاعدہ طور پہ فروری 1905 میں انہوں نے منظوری لے لی، اور 16 اکتوبر 1905 کو بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ دونوں کے علیحدہ علیحدہ لیفٹیننٹ گورنر بنا دیے گئے۔ اب دیکھیں بیٹا، جب صوبہ نیا بنتا ہے تو وسائل تقسیم ہوتے ہیں، نئے شہر بنتے ہیں، نئے دفاتر بنتے ہیں، نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، روزگار کے مواقع نکلتے ہیں، اور بہت کچھ جو ہے اس سے حاصل۔ بہرحال نئے صوبے کا اعلان کر کے اس کی حد بندی کر دی گئی۔ اب نئی حد بندی کے مطابق صوبہ مشرقی بنگال و آسام جو تھا اس کا کل رقبہ 1,02,540 مربع میل، اور آبادی 3,10,00,000، جس میں 1,80,00,000 مسلم پاپولیشن۔ آپ دیکھیں نا، 3 کروڑ میں سے تقریباً 2 کروڑ مسلمان ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ حکومت تو نہیں کی بنے گی۔ اور یہاں چٹاگانگ، ڈھاکہ، راجشاہی، مالدہ کی کمشنریاں جو ہیں وہ یکدم ایکٹیو ہو گئیں۔ چٹاگانگ کی بندرگاہ جو ہے تجارتی مرکز بن گئی، اور یکدم ہلچل شروع ہو گئی، کاروبار چل پڑے۔ مسلمان تو ایسے جیسے ان کی مردہ روح میں کسی نے جان ڈال دی ہو، یکدم ایکٹیو ہو گئے، کیونکہ پہلے اتنا بڑا صوبہ تھا، 7-8 کروڑ آبادی۔ اس وقت ان کی ملازمتیں بھی بہت کم ان کو ملتی تھی، کیونکہ اوپن میرٹ میں ہندو آگے آ جاتے تھے، پرابیبلٹی ان کی کم ہو جاتی تھی۔ اب ان کے معاملات بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ صوبہ مغربی بنگال جو تھا اس کا ہیڈ کوارٹر بنا کلکتہ، مشرقی بنگال کا بنا ڈھاکہ۔ یہاں کی کا رقبہ جو تھا اس سے زیادہ تھا، 1,41,580، اور آبادی 5,40,00,000، اور صرف 90,000 یہاں مسلمان، باقی ساری مسلم پاپولیشن ادھر جو ہے تقسیم کے نتیجے میں سب کی سب ادھر شو ہو گئی۔ اور یہاں پر جو معاملات خراب ہوئے، اور ہندوؤں نے خاصی اس کی مخالفت کی۔ بہرحال یہ مسلمانوں کو اس سے کیا فائدے ہوئے؟ بنگال صوبہ بن گیا، اور یہاں ڈھاکہ بن گیا کیپٹل، اور وہاں کلکتہ کیپٹل بن گیا۔ ڈھاکہ میں انفراسٹرکچر بڑھنا شروع ہو گیا، سڑکیں بننی شروع ہو گئیں، پل بننے شروع ہو گئے، لوکل ڈیولپمنٹ شروع ہو گئی۔ ڈھاکہ میں ہائی کورٹ کی بلڈنگ بن گئی، ہائی کورٹ وہاں منتقل ہو گیا، پہلے ہائی کورٹ وہ کلکتہ میں تھا۔ مسلم اخبارات سامنے آئے، سرکاری، نیم سرکاری، پرائیویٹ اداروں میں مسلمانوں کے لیے روزگار کے دروازے کھل گئے۔ چٹاگانگ کی بندرگاہ چل پڑی، بنگلہ زبان کو فروغ ملا، جو بنگلہ زبان بہت پیچھے جا چکی تھی، اب بنگلہ زبان جو ہے اس کو فروغ ملا۔ مشرقی بنگال میں صنعت و حرفت کو فروغ ملا۔ اب آپ دیکھیے کہ چلتے چلتے معاملہ اس قدر آگے پہنچا کہ مسلمان خوشحالی کی طرف چل پڑے، اور آپ اندازہ کیجئے کہ اسی دوران ہی
1905 میں بنگال کی تقسیم ہوئی ہے، یہاں بنگال میں ڈھاکہ میں مسلم لیگ بنی، اور یہیں سے ہی تحریک پاکستان کا آغاز ہوتا ہے، یہیں سے ہی مسلمان اپنی سیاسی جد و جہد کا آغاز کرتے ہیں۔ اور میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، پنجاب میں مسلم لیگ بہت بعد میں آئی ہے، بلکہ پنجاب کے جو جاگیردار ہیں وہ 1945 میں جا کے مسلم لیگ میں آئے ہیں۔ ساری جد و جہد بنگالی کرنے والے ہیں، سارے مین لیڈر بنگالی تھے جنہوں نے پاکستان کے لیے ساری جد و جہد کی۔ اور پہلے ہمارے جو دوسرے وزیر اعظم بھی اور دوسرے گورنر جنرل بھی، وہ بھی بنگالی تھے۔ تیسرے وزیر اعظم ہمارے بنگالی تھے، پانچویں وزیر اعظم بھی ہمارے بنگالی تھے، دو اسپیکر بھی ہمارے بنگالی تھے، ایک چیف جسٹس بھی یہاں بنگالی تھے۔ سارا مین کردار بنگالیوں نے، ایسٹ پاکستان کے لوگوں نے مین کردار ادا کیا۔ یعنی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تقسیم بنگال کا جو دورانیہ ہے وہ 1905 سے 1911 ہے، اور اسی دوران مسلمان سیاسی طور پہ زندہ ہوئے ہیں ہندوستان میں، اور یہ جو ایک عرصہ ملا جو ان کو معاشی خوشحالی ملی، اس نے ان کو اٹھا کے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اب تقسیم بنگال کے اوپر جو رد عمل آیا ہندوؤں کا، وہ بڑا سخت رد عمل تھا، اور مسلمانوں کا رد عمل بڑا اچھا تھا۔ نواب سلیم اللہ خان جو مسلم لیگ کے پہلے بانی ارکین میں سے ہیں، اور جن کے گھر میں مسلم لیگ بنی، کہتے ہیں جی کہ انہوں نے منشی گنج میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انگریز حکومت کے اس فیصلے کو سراہا، محمدن پروینشل یونین کی بنیاد رکھی، اور اسی طرح کلکتہ کی لٹریری سوسائٹی نے بھی کہا کہ اچھا ہوا ہے، اور انہوں نے بھی اس کو سراہا۔ لیکن ہندوؤں کو یہاں کے مسلمانوں کی خوشحالی ایک آنکھ نہ بھائی، انہوں نے کھلم کھلا مخالفت کی اور ایکسٹریمزم پہ اتر آئے، انتہا پسندی پہ اتر آئے۔ انہوں نے کہا جی کہ اس کو بند کریں، ورنہ ہم برطانیہ کے ساتھ بزنس نہیں کریں گے۔ مانچسٹر چیمبر آف کامرس پہ دباؤ ڈالا گیا، اور بہت سارا انہوں نے ادم مچایا۔ بہرحال اس سارے قضیے کے اندر یہ ہوا کہ انگریز حکومت ہندوؤں کے دباؤ تلے آ گئی، اور اس نے 12 دسمبر 1911 کو، جب جارج پنجم انگلینڈ کا بادشاہ بنا، اب یہاں یہ بھی سنیے گا کہ اس وقت دارالخلافہ بھی شفٹ کیا گیا۔ پہلے دارالخلافہ تھا کلکتہ، اب دلی میں دارالخلافہ لایا گیا، جارج پنجم بھی یہاں آئے، ان کی رسم تاج پوشی ہوئی، شہنشاہ ہند کا خطاب انہوں نے قبول کیا، اور اسی دوران انہوں نے اعلان کر دیا کہ بنگال کو دوبارہ سے ری یونائٹ کیا جا رہا ہے۔ اب ری یونین جب ہو گئی، دوبارہ سے اس کو اکٹھا کر دیا، اب ایک بہت بڑی خلیج مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان آ گئی۔ مسلمان سمجھ گئے کہ کسی طور بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کسی بھی لیول پہ چلے جائیں، یہ لوگ ہمارے ساتھ چلنے والے نہیں۔ اب بنگال کی تقسیم ختم ہو گئی، لیکن اس کے اثرات جو ہے وہ جاری رہے۔ کہتے ہیں سیاست میں انتہا پسندی یہاں سے اس کا آغاز ہوا۔ کانگریس کا اصلی روپ، کہ جس کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ پورے ہندوستان کی نمائندہ جماعت ہے، تمام مذاہب کے لوگ اس کے ساتھ ہیں، تمام گروپوں کے لوگ اس کے ساتھ ہیں، کانگریس کا اصلی روپ دنیا کے سامنے آ گیا۔ اور اسی دوران مسلمانوں میں سیاسی بیداری پیدا ہوئی، مسلمان سیاسی طور پہ آگے بڑھے۔ شملہ وفد کی کامیابی، سر آغا خان کی قیادت میں 30 دسمبر 1906 کو مسلم لیگ کا قیام، اور اسی پلیٹ فارم سے اسلامی جمہوریہ پاکستان مارز وجود میں آیا۔ یہ وہ بنیاد ہے جس کی وجہ سے پاکستان بنا۔ جو میں نے آغاز میں ایک جملہ بولا تھا نا، کہ تقسیم بنگال ہی دراصل وجہ ہے تقسیم ہندوستان کی۔ اس کے بعد ڈھاکہ میں یونیورسٹی بن گئی، اسلامیات کا مضمون بھی اس میں نصاب میں شامل کر دیا گیا، اور حاصل کلام اس ساری گفتگو کا یہ ہے کہ بنگال کی تقسیم اور پھر اس کی تنسیخ، یعنی جو اس کو منسوخ کیا گیا، یہ 20ویں صدی کا ایک ایسا واقعہ تھا جس نے مسلمانان ہند کو ایک مرتبہ جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ مسلمان جو منتشر تھے وہ پھر اکٹھے ہو گئے، یکجا ہو گئے، اور یہاں سے علیحدگی کی تحریک چلی، اور یہاں سے دو قومی نظریے کی آبیاری۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب آپ کوئی سوال مجھ سے کرنا چاہیں اس حوالے سے تو آپ کر سکتے ہیں۔ ہاں سر، کنٹینیو رکھیں۔ جی ٹھیک ہو گیا، چلیں۔
تھینک یو. اچھا جی، دوسرا ہے شملہ وفد. کہتے ہیں شملہ وفد کی اہمیت بہت زیادہ ہے تاریخ میں. اچھا یہ دیکھیں، وفد ہمیشہ کسی سیاسی پلیٹ فارم سے جاتے ہیں. میں دو باتیں آپ کو اس کے آغاز میں سمجھا دوں. کہتے ہیں نا جی، مسلم لیگ کا وفد آیا، پیپلز پارٹی کا وفد آیا، اے این پی کا وفد آیا، لیکن یہ وفد جب گیا وائسرائے سے ملنے تو اس وقت کوئی سیاسی جماعت نہیں تھی. پھر میں دوہرا رہا ہوں، شملہ وفد کے پیچھے کوئی سیاسی جماعت نہیں تھی. ہوا یہ کہ وائسرائے لارڈ کرزن کو تبدیل کر کے لارڈ منٹو کو انہوں نے لگا دیا، اور ساتھ ہی وزیر ہند جان مارلے جو ہے وہ ہندوستان میں آ گئے. وزیر اعظم جو برطانیہ کے تھے جارج لائیڈ، انہوں نے کہا کہ ہم اصلاحات نافذ کریں گے، آئینی اصلاحات، یعنی کانسٹیٹیوشنل ریفارمز، آئینی اصلاحات. اس اعلان کے اوپر حاجی محمد اسماعیل جو ایک مسلمان رہنما ہے، انہوں نے نواب محسن الملک کو کہا کہ ہم کیوں نہ متفق ہو کے، متحد ہو کے اپنے مطالبات جو ہیں وہ وائسرائے تک پہنچائیں. انہوں نے کہا بات تو آپ کی ٹھیک ہے، تو ہماری ملاقات کیسے ہوگی وائسرائے سے؟ انہوں نے کہا کہ جو آرچ بولڈ ہیں، جو کہ اس وقت یہ برٹش تھے، جو علی گڑھ کالج کے پرنسپل تھے، ان کا یہ آج کل شملہ گئے ہوئے ہیں، اور ان کے تعلقات کافی ہیں انگریزوں کے ساتھ، کیونکہ یہ خود بھی انگریز ہیں، تو انہیں کہا جائے کہ یہ ہماری ملاقات کروا دیں. آرچ بولڈ کو خط لکھا گیا. آرچ بولڈ نے خط کے جواب میں بتایا کہ میں موقع ملنے پر آپ کو آگاہ کروں گا. کچھ ہی دنوں میں آرچ بولڈ کا خط آ گیا، اور اس نے کہا کہ وائس رائے لارڈ منٹو آپ کو وقت دینے کے لیے تیار ہیں، آپ فلاں تاریخ کو شملہ آ جائیں. اب دوسرا سوال کہ شملہ میں ہی ملاقات کیوں؟ شملہ میں وائس رائے کیا کر رہے تھے؟ اب میں اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ برطانوی جو ہیں، یہ برطانیہ ٹھنڈا علاقہ ہے، گرمی بھی وہاں اتنی زیادہ نہیں پڑتی. انگریزوں کے لیے ہندوستان کا موسم جو تھا وہ بڑا مشکل تھا یہاں سروائیو کرنا. سردی کے موسم میں تو وہ ٹھیک رہتے، لیکن جیسے ہی گرمی آتی تو ان کے لیے پرابلم بن جاتا. پھر انگریزوں نے اس کا حل یہ نکالا. انہوں نے 1870 میں دو شہر آباد کیے. ایک انہوں نے شملہ ڈیولپ کیا، دوسرا انہوں نے مری ڈیولپ کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے ایبٹ آباد ڈیولپ کیا، شنکیاری ڈیولپ کیا، کوئٹہ زیارت کے علاقے انہوں نے ڈیولپ کیے، یعنی جو ٹھنڈے علاقے تھے وہ انہوں نے ڈیولپ کیے. اب انتظامی مشینری تو دلی میں تھی، کیونکہ دلی کیپٹل تھا. اب وہاں پر لوگوں کا ہونا تو ضروری تھا کہ دارالخلافہ چلانا ہے. اب انہوں نے طے کیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ شملہ کو اپنا موسم گرما کا کیپٹل بنا لیتے ہیں، موسم گرما کا دارالخلافہ بنا لیتے ہیں. اب جیسے ہی گرمی آتی تو 15 مارچ کے بعد وائس رائے اور تمام سرکاری اداروں اور ان کے عملہ جو تھا وہ سب کے سب شملہ شفٹ ہو جاتے. اور اس کے بعد اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، سپتمبر، اکتوبر تک وقت گزار کے نومبر کے مڈ میں جب گرمی تقریباً ختم ہو جاتی ہے، سردی کا آغاز ہو چکا ہوتا ہے، نومبر میں یہ دلی آ جاتے. تو موسم گرما کا دارالخلافہ بنا ان کا شملہ، اور موسم سرما کا دلی. اب اس وقت تو لارڈ منٹو ادھر تھے. اب ان سے وقت مل گیا. اب میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے اس کے پیچھے. چند لوگوں کو خیال آیا کہ ہم بھی اپنے مطالبات پیش کر دیں. اس کے بعد نواب محسن الملک نے سید حسن بلگرامی سے کہا کہ وہ ایک ڈرافٹ تیار کریں اپنے مطالبات کا، اور اس کے بعد ایک مسودہ باقاعدہ طور پہ بنایا گیا، اور اس مسودے کے اندر مسلمانوں نے اپنے جو مطالبات تھے وہ اس میں رکھے. اور 16 اکتوبر 1906 کو لکھنؤ میں سر عبد الرحیم کے گھر چیزیں فائنل ہوئیں. سر آغا خان کی سرکردگی میں 35 ارکان پر مشتمل ایک وفد نے 1906 میں 1 نومبر 1906 کو شملہ میں وائس رائے لارڈ منٹو سے ملاقات کی. اچھا، یہ ایک بڑی تاریخی ملاقات تھی. اس سے پہلے مسلمانوں نے سارا کام کیا. 5-6 لوگ جنہوں نے بات کرنی تھی، ان کے اوپر چیزیں ڈیوائیڈ کی گئیں کہ یہ 2 پوائنٹ آپ بات کریں گے، یہ 2 پوائنٹ آپ بات کریں گے، یہ 2 پوائنٹ آپ بات کریں گے. ہر چیز لکھ کے لے کے گئے تھے اپنے ساتھ. بیٹا اس چیز کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. آپ نے جب کبھی بھی زندگی میں خیال کریں کہ بغیر تیاری کے نہ جائیں. یہ کبھی نہیں ہوتا کہ چلو جی میں وہاں جا کے بات کر لوں گا.
یا مجھے بات کرنی آتی ہے، ایسا نہیں ہوتا. اپنے پاس چیزیں لکھ لیں، سب سے اچھا طریقہ یہی ہوتا ہے. انہوں نے سارے مطالبات اپنے لکھے، ڈرافٹ بنایا، اس کو فائنل کیا، ایک ایک پوائنٹ کے اوپر انہوں نے بحث مباحثہ کیا. کہتے ہیں وائسرائے اس قدر تیاری کے ساتھ جو مسلمان رہنماؤں نے ملاقات کی تھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا، اور اس نے بڑے اچھے انداز میں ان کو. سر آغا خان کی سرکردگی میں یہ لوگ وائسرائے سے ملے، لارڈ منٹو سے، اور اس کے سامنے یہ مطالبات رکھے. سب سے پہلا جداگانہ طریقہ انتخاب. دیکھیں بیٹا، جداگانہ طریقہ انتخاب میں یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی ووٹر لسٹیں الگ ہو جاتی ہیں، ہندوؤں کی الگ ہو جاتی ہیں. مسلمانوں کے حلقے الگ اور ہندوؤں کے الگ، سیٹیں بھی الگ. انہوں نے کہا جناب ہندو تعداد میں زیادہ ہیں، ہم کم ہیں. اب اس کی وجہ سے وہ زیادہ آ جاتے ہیں آگے، اس لیے ہمیں موقع نہیں ملتا. ہمیں ہماری ووٹر لسٹیں الگ کر کے آبادی کے تناسب سے زائد نشستیں ہمیں دی جائیں، کیونکہ ہم تاریخی لحاظ سے یہاں حکمرانی کر چکے ہیں. اور کہا کہ کونسلوں میں بھی ہمیں جو ہے آبادی کے تناسب سے زائد نشستیں دی جائیں، ہمارے حقوق کا تحفظ کیا جائے. اس کے بعد سرکاری ملازمتوں میں حصہ. دیکھیں سرکاری ملازمتیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ مسلمان تعلیمی میدان میں پیچھے تھے. اب ہندو جو تھے وہ ابتدا میں چونکہ پڑھائی لکھائی کی طرف آ گئے. مسلمانوں نے کہا کہ شروع میں ہم انگریزی نہیں پڑھیں گے، یہ فرنگی کی زبان ہے. سر سید نے کہا نہیں، پڑھ لو، نوکریاں مل جائیں گی. پھر آہستہ آہستہ جب مائل ہوئے تو بڑی دیر ہو چکی تھی، ہندو بہت آگے گزر چکا تھا. اب کہا گیا کہ مسلمانوں کو جو ہے ان کی سسٹم کے تحت ان کو ملازمتیں دی جائیں. تیسری بات یہ کی گئی کہ مسلمانوں کو اعلیٰ عدالتوں کے اندر جج بھی بنایا جائے، کیونکہ ہمارے جج چھوٹے لیول پر تو تھے، میجسٹریٹ اور ڈسٹرکٹ جج، لیکن ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں کوئی مسلمان جج نہیں تھا. وائسرائے نے کہا ٹھیک ہے، یہ مطالبہ بھی آپ کا جائز ہے. اور جب اس کے بعد اسی کے تحت جب منظوری دی گئی نا، تو ہمارے گجرانوالہ کے جسٹس دین محمد صاحب لاہور ہائی کورٹ کے جج بنے. اب مسلمان ججز کے لیے بھی راہ ہموار ہو گئی. یونیورسٹیوں میں سنڈیکیٹ آف سینٹ. سنڈیکیٹ آف سینٹ بیٹا یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا نصاب، آپ کا طریقہ کار یونیورسٹی کا جو ہے اس کو طے کرتے ہیں. سینٹ کے ممبر ہوتے ہیں وہ. اب کہا کہ ان سینٹ کے ممبروں میں کوئی مسلمان ممبر نہیں ہے، ان کو شامل کریں. اب مسلمانوں کو اس کے اندر شامل کیا گیا. اس کے بعد مسلم یونیورسٹی علی گڑھ جو تھی، اس کو کہا گیا کہ یونیورسٹی کا درجہ دیا جائے، مسلم کالج علی گڑھ کو. انتظامیہ میں نمائندگی دی جائے، کیونکہ کوئی بندہ اس سے پہلے انتظامیہ میں موجود نہیں تھا. وفد کو وائسرائے ہند لارڈ منٹو نے بڑا اچھا جواب دیا اور یقین دہانی کروائی. اور بلکہ لارڈ منٹو کے یہ الفاظ ریٹڈ کاماز میں سے دیکھیے گا، اس نے کہا کہ میں مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں اور ناانصافیوں سے آگاہ اور ان کا ازالہ کرنے کے لیے کوشاں بھی. میں ان مطالبات کو اس کمیٹی تک ضرور پہنچاؤں گا جو ہندوستان میں آئینی اصلاحات کے اوپر آئینی اصلاحات نافذ کرنے کے لیے سفارشات مرتب کرے گی. یعنی اس نے بڑا اچھا بھرپور جواب دیا. آپ دیکھیے بیٹا کہ اس وقت تک تو ہماری کوئی سیاسی جماعت موجود نہیں تھی. اپنے طور پہ ان لوگوں نے ساری ملاقات کی اور اپنے طور پہ یہ سارا کام انہوں نے کیا. لیکن آپ دیکھیے کہ یہ سارا کچھ جو انہوں نے اپنے طور پہ کیا، اس کا اس قدر اثر ہوا کہ پھر مسلمانوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ اپنی سیاسی جماعت ہونی چاہیے. انہی لوگوں نے، یہی 35 ارکان جو شملہ وفد میں تھے، انہی لوگوں نے پھر مسلم لیگ قائم کی 1906 میں. اور ادھر سے دیکھیں نا حالات، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بنگال کی تقسیم کے بعد بنگال جو ہے وہ بھی اس اعتبار سے سیاسی طور پہ مسلمانوں کے حق کے اندر سارے کے سارے معاملات جا رہے تھے. یہ تمام باتیں ہمیں نظر آتی ہیں. بہرحال شملہ وفد کی اہمیت یہ ہے کہ شملہ وفد جو ہے وہ ایک کامیاب وفد تھا، اور اس نے جو کامیابیاں حاصل کی، تحریک پاکستان کا آغاز کہتے ہیں یہاں سے ہوا. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد دوسری چیز جو اس حوالے سے بیان کی جاتی ہے، کہتے ہیں جی کہ مسلم لیگ کا قیام بھی شملہ وفد کے بعد ہوا. مسلمانوں کا اسلامی تشخص جو ہے اس کی حفاظت ہوئی.
مسلم حقوق اور معاشی استحصال سے نجات ملی. اور آخر میں عدلیہ اور انتظامیہ میں مسلمان ججز آئے، مسلمان افسر آئے، مسلمانوں کو یونیورسٹیوں کے سینڈیکیٹ سینٹ میں نمائندگی ملی. اور شملہ وفد کے مطالبات کے مطابق 1909 میں مسلمانوں کے جو جداگانہ طریقہ انتخاب کا مطالبہ تھا اسے قبول کر لیا گیا. اور 1921 میں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کو بھی یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا. ٹھیک ہے بیٹا. اب ایک ٹاپک رہ گیا 10-12 منٹ میں آپ کو پڑھانا ہے، لیکن اس سے پہلے میں کوئی یہ 5 منٹ کا آپ کو ٹائم دے رہا ہوں، 2-4-5 منٹ کا. آپ بھی پانی پی لیں اور پھر اس کو آگے چلاتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا. اوکے سر.
جی بیٹا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا جی، چلیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا جی بیٹا، کانگریسی وزارتیں یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس اعتبار سے کیونکہ اس کو بہت سارے ایگزامز کے اندر، اور جو خاص طور پہ ہمارے کچھ انٹرویوز یا جیسے کہتے ہیں آپ کے مقابلے کے امتحانات ہیں، کمپٹیشن کے کمپیٹیٹو ایگزام، ان کے اندر یہ سوال بار بار آتا ہے، کانگریسی وزارتیں ان کی اہمیت کیوں اتنی زیادہ ہے؟ کانگریسی وزارتوں کا پس منظر یہ دو تین باتیں صرف اس حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا، تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی اہمیت جو ہے تحریک پاکستان اور پاکستان بننے کے حوالے سے کیا ہے۔ دیکھیں بیٹا، سب سے پہلی بات اس میں کہ ہندوستان کے اندر ایک آئین نافذ کر دیا گیا، یعنی قانون نافذ کر دیا انگریزوں نے، جسے ہم آل انڈیا ایکٹ 1935 کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آل انڈیا ایکٹ 1935 جو ہے وہ نافذ کر دیا گیا، اور اس کے تحت 1937 میں 1937 میں بر صغیر کے صوبائی انتخابات کروائے گئے، 11 صوبوں میں انتخابات ہوئے، اور ان 11 صوبوں میں 8 صوبوں کے اندر کانگریس کو حکومت بنانے کا موقع مل گیا، یعنی کانگریس 8 صوبوں کے اندر کامیاب ہو گئی۔ آل انڈیا مسلم لیگ کو کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی، حتیٰ کہ جو مسلم اکثریتی صوبے اس وقت پنجاب، سندھ، سرحد، وہاں سے بھی مسلم لیگ ناکام ہوئی۔ 492 مسلم نشستوں میں سے صرف 108 سیٹیں ملی، کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہیں۔ اب دیکھیے نا کہ یہ انتخابات 1945 میں 8 سال کے بعد انتخابات ہوتے ہیں، تو پھر مسلم لیگ کلین سویپ کر جاتی ہے۔ اب یہ جو انتخابات ہوئے، کانگریس کا یہ نعرہ تھا کہ ہم تمام قوموں کو، تمام مذاہب کے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلیں گے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے ایسا کیا اور اپنے ساتھ لے کر وہ چلے، اور انہوں نے کہا جی کہ تمام تر جتنے بھی معاملات ہیں ان سب کو ہم خود مینج کریں گے، یہ سب چیزیں جو ہیں ہم اس کو خود دیکھیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ اختیارات ملنے کے بعد لوگ بدلتے نہیں ہیں بلکہ بے نقاب ہو جاتے ہیں، ایکسپوز ہو جاتے ہیں۔ کانگریس کے اس کے بڑے نعرے تھے شد و مد کے ساتھ، لیکن جیسے ہی وہ اقتدار میں آئے، اور اقتدار میں پہلی دفعہ آئے، اگر آپ اس سے پیچھے دیکھ لیں تو انگریزوں کا دور، اس سے پیچھے دیکھ لیں تو ایک طویل دور مسلمانوں کا، پہلے سلاطین دلی کا، پھر مغلوں کا 3 ساڑھے 3 صدیوں کا دور، پھر انگریزوں کا کوئی 150 پونے 200 سالہ دور، یعنی ہندوؤں کو تو کبھی بھی اقتدار کا موقع تھا، اب صدیوں کے بعد ان کو پہلی دفعہ حکومت کرنے کا موقع ملا، اور اس سے پھر کیا ہوا کہ جو تباہی کی انہوں نے اور جو انہوں نے بربادی کی وہ آپ کے سامنے ہے۔ یعنی ان کا بیلنس ہی آؤٹ ہو گیا، کرنا کیا ان کو سمجھ نہ آئی۔ ہاں، تعصب جو ان کے اندر چھپا ہوا تھا، جو انہوں نے چھپایا ہوا تھا، وہ ایک دم بلنک کر کے باہر آ گیا۔ بعض علاقوں میں، سب علاقوں میں نہیں ہوا، بعض علاقوں میں انہوں نے اذان اور نماز پہ پابندی لگا دی، نمازیوں کو تنگ کیا جاتا، قرآن مجید کی بے حرمتی کے واقعات بھی سامنے آئے، اور اسی طرح محرم کے جلوسوں کو منشر کرنے کی کوشش کی گئی، گائے کو ذبح کرنے پہ پابندی لگا دی، اور اس طرح بھی ہوا کہ کسی جگہ گائے کو ذبح کیا گیا تو اس کے عوض میں انہوں نے مسلمان کو شہید کر دیا۔ یہ آج بھی واقعات ہوتے ہیں، دیکھ لیں، آج اتنے پڑھے لکھے ہونے کا وہ دعویٰ کرتے ہیں، آج بھی کتنے واقعات ایسے ہوئے کہ گائے کا گوشت کسی کے پاس شبہ تھا کہ اس کے پاس گائے کا گوشت ہے، تو اس کو مار مار کے جنونی ہندوؤں نے اس کو جو ہے شہید کر دیا۔ تو یہ واقعات ہیں سن 1937 اور 1939 کے درمیان۔ بندے ماترم کے نعرے لگانے شروع کر دی، یہ ان کا ترانہ ہے ایک، جس کو چیٹرجی نے اپنے ناول اننت ناتھ میں لکھا ہے، وہاں سے انہوں نے یہ ترانہ نکالا
اور اس کو ہر جگہ انہوں نے کہا کہ ہمارا قومی ترانہ ہوگا اور مسلمانوں کی دل آزاری کرنے کے لیے، کیونکہ اس میں مسلمان جو فاتحین ہیں، غزنوی، غوری اور جو ہے اس کے اندر انہوں نے ظالم، قاتل، لٹیرے ان کو کہا، اور کئی جگہوں پہ مسجدوں کو مسمار کیا گیا، شہید کیا گیا، اسی طرح کئی جگہوں پہ مسجدوں کو نقصان پہنچایا گیا، اور یہ بھی ہوا کہ انہوں نے کئی جگہوں کے اوپر جو مسلمانوں کی ملکیت تھی چیزیں وہ ان سے چھین لی، زمینوں کے اوپر قبضے کیے، کیونکہ حکومتیں جو ان کی بن گئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور کام کیا، ترنگا جھنڈا انہوں نے لہرا دیا۔ اب ترنگا جھنڈا لہرانے کا مقصد کیا تھا؟ حالانکہ اس وقت تو برطانیہ کی حکومت تھی، جو حکومتی پرچم تھا وہی لہرانا چاہیے تھا۔ اب آپ دیکھیں ہماری جتنی سرکاری عمارتیں ہیں ان کے اوپر پاکستان کا پرچم لہراتا ہے۔ اب تین سیاسی جماعتیں ہیں بڑی، پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ ہے، اور تحریک انصاف ہے۔ تحریک انصاف کے لوگ کہیں جی کہ ٹھیک ہے جی ہماری حکومت آ گئی ہے، اب ہم پاکستان کا نہیں بلکہ تحریک انصاف کا جھنڈا لہرائیں گے۔ یا پارٹی والے کہیں جی سندھ میں ہماری حکومت ہے تو ہم وہاں پر سرکاری عمارتوں پر پیپلز پارٹی کا جھنڈا لگائیں گے۔ یہ تو آئینی طور پہ بھی درست نہیں تھا، لیکن انہوں نے پوری شد و مد کے ساتھ 8 صوبوں میں سرکاری عمارتوں کے اوپر، غیر سرکاری عمارتوں کے اوپر بڑے بڑے ترنگے لہرا دیے، جو کہ کانگریس کا جھنڈا تھا۔ اب اس کی طرف قائد اعظم محمد علی جناح نے جب پنڈت نہرو کو کہا کہ یہ غیر قانونی کام ہے، تو کہتے ہیں پنڈت نہرو نے ہنس کے اس بات کو ٹال دیا، اس نے کہا کہ یہ مختلف رنگوں کا حسین امتزاج ہے۔ اس کے بعد واردہ اسکیم تھی جی اہنسا کی۔ اہنسا کہتے ہیں عدم تشدد، یہ تھا کہ عدم تشدد کا، جسے آپ انگریزی میں نان وائلنس کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں جناب، ہم اس فلسفے کو مسلمان بچوں کو پڑھائیں گے، اور تاکہ ان کے اندر جو جہاد کی اہمیت ہے وہ ختم ہو، اور ان کے اندر امن و امان اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ لائی جا سکیں۔ اب وہ دیکھیں مسلمانوں کے اندر جو جہاد کا تصور ہے اس کی پہلے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، ایسے تو نہیں ہے کہ پاگلوں کی طرح اٹھ کے لوگوں کو مارنا شروع کر دو۔ اس کے پیچھے یہ ہے کہ جس علاقے پہ مسلمانوں پہ حملہ کر دیا جائے، کسی علاقے میں ان کو مغلوب بنا لیا جائے، ان کو غلام بنا لیا جائے، اور پھر کسی علاقے میں ان کو شعار اسلام کے اوپر عمل کرنے نہ دیا جائے، تب جہاد فرض ہوتا ہے جا کے۔ اور جہاد کی کئی اقسام ہیں، جہاد بالقلم ہے، جہاد بالسیف بعد میں آتا ہے، پہلے جہاد باللسان ہے، زبان سے، قلم سے نفس کے خلاف جہاد ہے۔ بہرحال انہوں نے یہ کام کیا، اور جو مسلمانوں کے درسی کتابوں کے اندر مسلمان مشاہیر یا ان کے بڑوں کے واقعات تھے، اور اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے بارے میں جو تھا اسے بھی انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح ودیا مندر، ودیا کہتے ہیں جی تعلیم کو، اور ودیا مندر اسکیم شروع کی، اور یہ واردہ اسکیم کا ہی ایک حصہ تھی۔ پرائمری تک بچوں کو مندروں میں بٹھا کے پڑھایا جاتا، اور انہیں سلام کی بجائے رام رام، نمستے، جے رام جی کی یہ باتیں ان کو سکھائی جاتی، اور اسی طرح انہوں نے دیگر چیزیں بھی شروع کر دیں۔ اب اس سے یہ نقصان ہوا کہ بہت ساری مسلمانوں نے اس کی مخالفت کی، اور حکومت چونکہ ان کی تھی، اور انہوں نے اس کے اوپر پورے شد و مد کے ساتھ عمل بھی کروایا۔ اردو زبان کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے گئے۔ دیکھیں بیٹا میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، اردو زبان جو ہے یہ مسلمانوں کی زبان نہیں ہے، یہ تو ہندوستان کی زبان ہے۔ دلی، دکن اور لکھنؤ کے رہنے والوں نے اردو زبان کو جنم دیا، یعنی اردو زبان ان 3 جگہوں کے اوپر پروان چڑھی، اور لشکری زبان تھی، لشکروں میں بولی جاتی، اور اردو جو ہے وہ ترکی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہی لشکر ہے، لیکن انہوں نے اردو زبان کے ساتھ تعصب برتا۔ اسکولوں، کالجوں میں، عدالتوں میں، جہاں جہاں یہ رائج تھی، اس کو ختم کرنے کے لیے پورے اقدامات انہوں نے کیے۔ مسلمانوں پر جو اقتصادی دباؤ ہے، یعنی معاشی دباؤ ان کے اوپر ڈالا گیا۔ کئی جگہوں پہ ملازمتوں سے برخاست کر دیا گیا، جگیریں ان سے چھین لیں، جائیدادیں پہ قبضہ کر لیا گیا، اور کئی جگہوں پہ ان کو ملازمتوں پہ پابندی لگا دی، اور اس طرح سے مسلمانوں کے لیے ایک بڑا نقصان ہوا۔ اب ظلم و ستم فل ہو رہا ہے۔ 37 میں وزارتیں بننے سے پہلے ماحول یہ تھا کہ جیسے کہ آپ مسلم لیگ کی کامیابی دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ ناکام ہوئی ہے،
ایک بڑی تعداد ہندوستان کے مسلمانوں کی وہ تھی جو مسلم لیگ کے موقف کے خلاف تھی، اور وہ کہتے تھے کہ ہم اکٹھے ہی رہیں گے، صدیوں سے ہم اکٹھے ہیں تو اکٹھے ہی رہیں گے۔ لیکن ان 2 سالہ ظلم و ستم نے ان مسلمانوں کے ذہنوں کو بدل دیا۔ ہندو مسلم فسادات ہوئے، اور 2 سالہ مدت میں کہتے ہیں 57 ہندو مسلم فسادات ہوئے، فرقہ وارانہ فسادات ہوئے، 150 کے قریب اس میں افراد جو ہے وہ ہلاک ہوئے، مارے گئے۔ کانگریسی گنڈوں نے بڑا ظلم کیا، عورتوں اور بچوں کی بے حرمتی کی، یہ سارے واقعات جو ہے پیش آئے۔ عدلیہ اور انتظامیہ کے کام میں مداخلت کی گئی، یعنی حکومت جو ہے عدالتوں کو کام میں آ کے مداخلت کرتی، کانگریسی لیڈر اپنے مرضی کے کام ان سے لیتے، اور پورے شد و مد سے انہوں نے اپنے کام لیے۔ مسلم لیگ پر پابندی لگانے کی انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ پر پابندی لگ جانی چاہیے۔ اس کے لیے بھی انہوں نے جد و جہد کی اور کہا کہ ان کو بالکل حق نہیں ہونا سیاست کرنے کا، اور ہم جو ہے نمائندے ہیں سب کے، اس طرح کی باتیں۔ بہرحال ہندی زبان کی ترویج کے لیے انہوں نے کام کیا، ہندی رسم الخط رائج کیا، سنسکرت زبان لے کے آئے، گائے کے ذبح کرنے پہ پابندی لگا دی، معاشرتی اور سماجی دباؤ انہوں نے ڈالا، ملازمتوں میں جانبداری کا ہر جگہ پہ مظاہرہ کیا۔ آخر میں کیا ہوا کہ کانگریس نے انگریز حکومت سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ مستقل ہمیں اقتدار دے، لیکن انگریز حکومت نے انکار کر دیا۔ تو کانگریس نے انہیں کہا کہ ہم وزارتوں سے استعفیٰ دے دیں گے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے استعفیٰ دے دیں۔ تو وہ تمام تر وزارتوں سے ایک ہی دن مستعفی ہو گئے۔ اب جب یہ کام ہوا تو قائد اعظم نے پھر 22 دسمبر کو، جس سے ان وزارتوں سے مستعفی ہوئے، یوم نجات منایا، اور مسلمانوں نے شکرانے کے نوافل ادا کی۔ اب آپ دیکھیے 22 دسمبر 1939 اور قرارداد پاکستان ٹھیک 3 مہینے کے بعد 23 مارچ 1940 کو منظور ہوتی ہے۔ اس دوران اس قدر کھچڑی پک چکی تھی، مسلمان اس قدر تنگ آ چکے تھے کہ پہلے وہ کہتے تھے کہ ہمیں ملازمتیں دے دو، سیٹیں دے دو، جدا گانہ طریقہ انتخاب کو مان لو، لیکن اب انہوں نے کہا کہ صرف ایک ہی بات ہوگی کہ ہم آپ سے الگ ہو جائیں، ہمیں اب الگ ملک چاہیے اور کوئی بات نہیں۔ تو یہ وہ معاملہ تھا جو اس طرح سے بنا، اور کانگریسی وزارتوں کے 2 سالوں نے مسلم لیگ کو اتنا پاپولر کر دیا کہ جتنا وہ 1906 سے لے کر 1937 تک، یعنی 31 سالوں میں وہ اتنے پاپولر نہیں ہوئے جتنے وہ یہ 2 سال کے اندر پاپولر ہو گئے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو کانگریس نے کم ظرفی کا مظاہرہ کیا اور مسلمانوں کو تنگ کیا۔ اب ہر آدمی، عام سے عام آدمی بھی قائد اعظم کے موقف کی حمایت کرنے لگ گیا۔ کانگریسی راج کے اثرات یہ ہوئے کہ علیحدہ وطن کا مطالبہ جو تھا زور پکڑ گیا۔ مسلم لیگ کی مقبولیت کی سمجھے کہ پیک تھی، انتہا ہو گئی، اتنا مسلم لیگ کے ساتھ لوگ آئے جو اس سے پہلے کبھی نہیں آئے۔ مسلمانوں کی معاشی بدحالی میں اضافہ ہوا، ناجائز ان کے اوپر جو ظلم و ستم کیا گیا، ان کی املاک پہ قبضہ کیا گیا، دکانیں لوٹی گئیں، مسلمان شدید مشکلات کا شکار ہوئے۔ متحدہ قومیت کی تردید ہوگی، وہ جو کہتے تھے نا کہ نہیں جی ایک قوم ہے، نہرو کہتا تھا کہ ہم سارے ہندوستانی ہیں، ہم میں مسلمان بھی ہیں، ہم میں ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، لیکن ہیں ہم ہندوستانی۔ اب وہ ہندوستانی کا جو نعرہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں وہاں کے مسلمان لیڈر یہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم کا موقف ٹھیک تھا۔ ہندو ذہنیت آشکار ہو گئی، پتہ چل گیا کہ ہندو نہ صرف ہمارے خلاف ہیں بلکہ ہمارے دین مذہب کے بھی خلاف ہیں، اور وہ ہمارے بچوں کو بھی دین کی بجائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنے کی بجائے بندے ماترم کا ترانہ سکھانا چاہتے تھے، ہماری بیٹیوں کو دختران توحید کو دیو داسیوں کی طرح رقص کروانا چاہتے تھے۔ یہ سب ان کے خیالات تھے۔ حاصل کلام اس ساری گفتگو کا یہ ہے کہ کانگریسی وزارتوں کے 2 سال نے وہ کام کیا کہ جو پچھلی 3 دہائیوں میں نہ ہو سکا۔ اب مسلمانوں نے طے کر لیا کہ سوائے الگ ملک کے مطالبے کے اور کوئی چارہ کار نہیں ہے، تو پھر انہوں نے ٹھیک 3 مہینے کے بعد قرارداد پاکستان منظور کی، جس کا پہلا مطالبہ یہ تھا کہ تقسیم کے علاوہ کسی اور سکیم کو قبول نہیں کیا جائے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو یہ تینوں موضوع آپ کے مکمل ہوئے۔ کچھ سوال آپ کے ذہن میں ہو تو مجھ سے پوچھیں، میں نے پیپر کا پیٹرن آپ کو بتا دیا تھا۔ آپ کے 2 لانگ کوشچن ہوں گے، ان میں سے
اور 1 گھنٹہ آپ کا ٹائم ہوگا. 40 مارکس اس کے ہوں گے. 10 مارکس جو ہے وہ میرے پاس ہیں آپ کے سیشن کے. ٹھیک ہے جی. ٹوٹل 50 نمبر کا یہ آپ کا پیپر ہوگا. یہ آپ سوال کرنا چاہتے ہیں مجھ سے بالکل کریں, میں ادھر ہی ہوں. اگر سوال نہیں ہے تو ٹھیک ہے, پھر وش یو بیسٹ آف لک. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. سوال ہاں ہے تو مجھ سے پوچھیں. نو سر کوئی جی سوال نہیں. نو سر کوئی سوال نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی, عثمان صاحب تو کہتے ہیں کوئی سوال نہیں ادر دین کوئی بچہ. جی جی نو سر. جی ٹھیک ہے. چلیں, سی آر صاحب ہیں کلاس میں؟ جی سر میں ہوں. جی اچھا جی. ٹھیک ہے سی آر صاحب, پھر جی آر بھی کلاس میں ہیں؟ جی سر. جی ٹھیک ہے. چلیں ٹھیک ہے بیٹا, پھر انشاءاللہ پیپر اوکے جو سر. ہے وہ سارے سیشنل کس بیس پہ لگنے ہیں؟ اٹینڈنس. کیا کہہ رہے ہیں؟ جی جی سوال کریں. سیشنل کس بیس پہ لگنے ہیں؟ سیشنل سیشنل کی کیا بیس ہونی ہے, آپ کو 6 نمبر دیں گے, آپ کیوں پریشان ہیں؟ سر اور جو 2 کوشچن آنے ہیں ان کی کتنی لینتھ رکھنی ہے ہم نے لکھنے کے لیے؟ وہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ٹو دی پوائنٹ اس کو لکھیں, اور اس کی اوکے. جو سوال پوچھا جاتا ہے اس کا جواب یس سر. آپ اوکے. سمجھتے ہیں کہ پوائنٹس تو تقریباً سارے لکھیں, لیکن اپنے الفاظ میں آپ لکھ لیں اس کو. اوکے اوکے. جی ٹھیک ہے. شکریہ. جزاک اللہ سر. چلیے جی, اوکے جی, اللہ حافظ.